اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ سب سے پہلے آیت کے بناتے ہیں حصے۔ اس آیت میں مجھے 4 وقت کی علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے ہم کریں گے 5 حصے۔ پہلا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ دوسرا ہوگا ودوا ما عنتم۔ تیسرا ہوگا قد بدت البغضاء من افواہہم۔ چوتھا ہوگا وما تخفی صدورہم اکبر۔ اور 5واں اور آخری ہوگا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم 2 حصے کر دیں گے، اگرچہ کوئی حرف عطف نظر نہیں آ رہا لیکن ایک الگ سے جملہ ہمیں مل رہا ہے لا یعلونکم خبالا۔ تو اس حصے میں پہلا حصہ ہوگا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اور دوسرا ہوگا لا یعلونکم خبالا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ یا حرف نداء ہے جو کہ قائم مقام عدو فعل کے ہوتا ہے۔ ایو یہ ہا کے ساتھ مل کر اس وقت استعمال ہوتا ہے حرف ندا اور منادا کے درمیان جب منادا جو ہے معرف باللام مذکر ہو۔ الذین اس میں موصول جمع مذکر کا ہے، آمنو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب فعل آمنا یؤمنو۔ لا حرف نہیں ہے اس لیے کہ آگے جو تتخذوا فعل مضارع آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجزوم استعمال ہوا ہے، اصل میں یہ تھا تتخذون جس کا نون ڈراپ ہو گیا۔ تتخذون جو ہے یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر معروف کا صیغہ ہے، حمزہ خا اور زال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افتعال میں استعمال ہوا۔ اتخذ یتخذ تبدیلی کے بعد اتخذ یتخذ بنانا کے معنی میں پکڑنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ بطانتن جو ہے یہاں پر آپ منصوب لفظ دیکھ رہے ہیں، خان صاحب نے بطانتن رازدار اس کے معنی ذکر کیے ہیں، بھیدی اس کے معنی ذکر کیے ہیں، یعنی کپڑے کا استر جو ہے یہ معنی اس کے ذکر کیے ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے اور ترجمے میں انہوں نے رازدار معنی اس کے کیے ہیں۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد دون کا لفظ جو ہے اسم جو ہے وہ مجرور ہے اور دون کے ساتھ کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب جو پہلے حصے کا دوسرا حصہ ہے لا یعلونکم خبالا، اس میں لا جو ہے یہ حرف نفی ہے کیونکہ آگے مضارع جو ہے وہ مرفوع استعمال ہوا ہے یعلونا۔ حمزہ لام اور واو اس کے روٹ لیٹرز خان صاحب نے ذکر کیے ہیں، باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ علاوہ یعلو تبدیلی کے بعد الا یعلو الون اس کے معنی ہے کسی کام میں کوتاہی کرنا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے خان صاحب نے کہ لا یعلونکم خبالا، کہ وہ لوگ کوتاہی نہیں کریں گے تم کو برباد کرنے میں۔ الحمدللہ جی سب چیزیں ہمیں مل گئی یہاں سے۔ تو یعلونا جو ہے فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قوم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کیا، اور خبالن جو ہے یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے۔ خان صاحب نے خوابا لام روٹ لیٹرز کے تحت اسے ذکر کیا ہے اس میں ذات کے طور پہ کہ اس کے معنی ہے بگاڑ کے یا فساد کے، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ پہلے حصے کے دونوں حصوں کے الفاظ میں بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں ہے ودو ما عنتم۔ ودو جو ہے یہ واو دال دال روٹ لیٹرز ہیں اس کے، فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واو دال دال باب سین سے استعمال ہوتا ہے، وددا یوددو وددن تبدیلی کے بعد ودا یا ودو ودن جس کے معنی محبت کرنا، چاہنا یا خواہش کرنا کے ہوتے ہیں۔ ما جو ہے یہ مصدریہ ہے اس لیے آپ کو سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد انتم جو ہے یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ عین نون اور تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے۔ انتا یعنتو انتن جس کے معنی مشکل میں پڑنا کے ہوتے ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے ودو ما عنتم، انہوں نے آرزو کی اس کی جس سے تم لوگ مشکل میں پڑو۔ اب تیسرے سے کے الفاظ سے بات کریں گے، اس میں پہلا لفظ جو ہے قد جو کہ حرف تحقیق ہے، اور اس کے بعد ماضی آپ دیکھ رہے ہیں بدت جس کی تا ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، اور بدت میں ہمیں
با اور دال دو روٹ لیٹرز ہی نظر آ رہے ہیں اور یہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب معروف کا صیغہ ہے۔ خان صاحب نے با، دال اور واو روٹ لیٹرز کے تحت اس فعل کو ذکر کیا ہے۔ باب نون سے بدا و یبدو، تبدیلی کے بعد بدا یبدو بداوتن، جس کے ایک معنی کسی چیز کا ظاہر ہونا اور دوسرے معنی صحرا میں رہنا کے ہیں، اور یہاں پر یہ ظاہر ہونا کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ البغضاء جو ہے یہ اسم مرفوع یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ خان صاحب نے با، غین اور ضاد روٹ لیٹرز کے تحت اس فعل کو ذکر کیا اور بغضاء جس کی جمع بغض لکھی ہے بتا رہے ہیں کہ یہ افعل الالوان و عیوب میں واحد مؤنث ہے جس کے معنی نفرت کے یا کراہت کے ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد افواہ ہی آپ مجرور دیکھ رہے ہیں، اور افواہ جو ہے یہ فمن کی جمع ہے، اور فمن کہتے ہیں منہ کو۔ فمن آپ جانتے ہیں کہ جب مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے تو فم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور فو کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس اعتبار سے فو کی جمع جو ہے وہ افواہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے ساتھ، یوں اس حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہوگی۔ اب چلتے ہیں اگلے حصوں کے الفاظ کی طرف۔ واو حرف ہے، ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے۔ تخفی، خا، فا، یا روٹ لیٹرز فعل مضارع واحد مؤنث غائب معروف کا صیغہ ہے، باب افعال ہے۔ اخفا یا یخفی اخفاین، تبدیلی کے بعد اخفا یخفی اخفان، جس کے معنی چھپانا کے ہیں۔ صدور صدر کی جمع ہے اور یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے۔ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور اکبر جو ہے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے کبیر سے۔ اس حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے حصے کے الفاظ کی طرف جو کہ ہے قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ قد حرف تحقیق ہے اور بینا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، با یا نون روٹ لیٹرز ہیں، باب تفعیل بینا یبینو تبینا واضح کر دینا۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ الآیات منصوب مجرور اسی طرح لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ ان حرف شرط ہے جس کے بعد کنتم فعل ناقص فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے کانا یکونو سے، اور تعقلون آخری لفظ ہے اس آیت کا جو کہ فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ عین کاف لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ عقل یعقلو عقل کرنا کے معنی میں یہ فعل ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو الحمدللہ جی اس آیت میں کافی نئے لفظ تھے ہمارے لیے، لیکن الفاظ پہ ہماری بات مکمل ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ جو جملہ مستانفہ ہم بنانے لگے ہیں، اس میں یا حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور آسان ترکیب میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ ادعو فعل جو ہے وہ انا ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ مل کر فعل بفاعل ہے، اور مفعول بہ جو ہے وہ ہے الذین آمنو جو کہ منادا ہے۔ الذین اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول آمنو ہے، آمنو فعل بفاعل ہے، اور الذین آمنو موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ منادا قائم مقام مفعول بہ بن گیا ادعو فعل کے لیے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن گیا، جس کا جواب ندا یا مقصود میں ندا شروع ہو رہا ہے لا تتخذو سے۔ لا تتخذو لا نہیں کے لیے ہے، تتخذو فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ بطانتن جو ہے یہ مفعول بہ ہے، جس کے بعد من دونکم جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو عام طور پہ اس کے لیے صفت بنتا ہے، لہٰذا یہ بطانتن جو ہے یہ موصوف ہو جائے گا جس کی صفت من دونکم ہوگی۔ من دونکم میں من حرف جر ہے جس کا مجرور دونکم ہے، اور دونکم جو ہے مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ پھر لا تتخذو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا یا مقصود بن ندا بن گیا، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا اس نئے حصے کا کہ اے ایمان والو مت بناؤ ایسے بھیدی جو تمہارے علاوہ ہیں۔ کیا نہ بناؤ انہیں، دوسرا مفعول جو ہے یہاں پر ہڈن ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے جملے کے اعراب کی طرف جو کہ ہے لا یعلونکم خبالا۔ لا نافیہ ہے، یعلون فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور کم جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اور خبالن جو ہے یہ مفعول بہ ثانی ہے۔ گویا کم مفعول بہ اول اور خبالن مفعول بہ ثانی۔ پھر یعلون فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے اس حصے کا۔ خان صاحب نے ترجمہ جو کیا ہے وہی اس کا ترجمہ ہم سامنے رکھیں گے کہ وہ لوگ کوتاہی نہیں کریں گے تم سے بلحاظ انتشار پھیلانے کے۔ تو خان صاحب نے گویا یہاں پر خبالن کو تمیز کے طور پہ لیا ہے۔
اگلا جملہ جو ہے ودو ما عنتم، اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ ودو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ما عنتم جو ہے جس میں ما مصدریہ ہے، اور عنتم جو ہے یہ صلۃ الموصول حرفی ہے جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور پھر ما مصدریہ جو ہے اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا ودو فعل کے لیے، اور ودو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کریں گے اس کا ہم، وہ چاہتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اگلا جملہ جو ہے اس کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ قد حرف تحقیق ہے، بدت فعل ہے جس کا فاعل جو ہے البغضاء ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد افواہ کا لفظ مجرور ہے، اور افواہ کا لفظ مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ ہم ہے۔ وہ یا مضاف الیہ ہو کر یہ مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا بدت فعل کے لیے، اور بدت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم، بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، ما اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول ہے تخفی صدورہم، جس میں تخفی فعل ہے، صدورہم مضاف الیہ ہو کر فاعل بن گیا تخفی فعل کے لیے، اور تخفی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ما اس میں موصول کے لیے، اور ما اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا بن گیا جس کی خبر آ رہی ہے اکبر، اس لیے یہ مرفوع ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اور ترجمہ ہم کریں گے، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے۔ اگلے حصے کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ قد حرف تحقیق ہے، بینا فعل با فاعل، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، لکم جار مجرور متعلق ہو گیا بینا کے، الآیاتی جو ہے یہ منصوب مفعول بھی بن جائے گا، اور فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کریں گے، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کو بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، ان کنتم تعقلون یہ ایک جملہ شرطی ہے، ان حرف شرط ہے، اور کنتم فعل ناقص، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم، اور خبر کی جگہ پر فعل ناقص کی تعقلون جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے محلاً منصوب خبر بن جائے گا کنتم کی، اور کنتم فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا جس کا جواب الشرط محذوف ہے۔ ترجمہ کریں گے، اگر تم عقل کرتے ہو۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ چیک کر لیتے ہیں جملوں کے اعراب کو۔ محمود صافی صاحب نے جملۃ النداء یا ایھا الذین لا محل لہ استنافیہ قرار دی ہے۔ آمنوا والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین، لا تتخذوا لا محل لہ جواب النداء، لا یعلونکم خبالا لا محل لہ استنافیہ، ودوا لا محل لہ استنافیہ، عنتم لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ما، بدت البغضاء لا محل لہ استنافیہ، ما تخفی صدورہم لا محل لہ معطوف علی جملہ بدت، تخفی صدورہم لا محل لہ صلۃ الموصول ما، قد بینا لکم لا محل لہ استنافیہ او تعلیلیہ، کنتم تعقلون لا محل لہ استنافیہ، اور تعقلون فی محل نصب خبر کنتم، وجواب الشرط محذوف تقدیرہ فلا تتخذوا منہم اصدقاء۔ تو بہرحال جی آیت مکمل ہو گئی ہے، ٹیکنیکل تھی، الفاظ بھی کافی مشکل تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس آیت کو انالائز کر ہی لیا۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، ودوا ما عنتم، وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑو، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی شدید دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔